السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197 سے 199 تک، پارہ نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم وفقنا لما تحب وترضی۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو کوئی فرض کر لے ان مہینوں میں حج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو نہ وہ کوئی شہوانی حرکت کرے، نہ فسق کرے اور نہ جھگڑا کرے حج میں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم بھلائی میں سے کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا، اور زاد راہ لیا کرو۔ فإن خیر الزاد التقوی، تو بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ واتقونی، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ الحج اشہر معلومات، تو اللہ فرماتے ہیں حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحج اور شوال، یہ 3 مہینے حج کے مشہور تھے، کیونکہ اس میں حاجی حج کے لیے جاتے رہتے ہیں، کوئی پہلے جاتا ہے کوئی پیچھے جاتا ہے۔ تو جو بھی حج کے لیے جائے اور احرام باندھے، تو احرام کی حالت میں حج کے دنوں میں نہ تو وہ کسی قسم کے گناہ کا کوئی کام کرے، نہ کوئی شہوانی حرکت کرے اور نہ جھگڑا کرے۔ یہ 3 کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، پھر اس دوران نہ بے حیائی کی کوئی بات کی، نہ گناہ کا کوئی کام کیا، وہ ایسے واپس ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جب وہ پیدا ہوا، یعنی ایسے جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنم دیا اور اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ رفث میں ہر طرح کی شہوانی حرکت ہے، وہ بیوی کے ساتھ ہو یا کسی کو کسی بری نظر سے دیکھنا ہو، کیونکہ حج میں بہت سارے خواتین اور مرد ہوتے ہیں اور اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں اگر انسان اپنی نظر کو اور اپنی سوچ کو بچا کے نہ رکھے تو وہ رفث میں آ جائے گا، کیونکہ یہ تو عام حالت میں بھی منع ہے کہ اللہ نے مردوں سے کہا کہ اپنی نظریں نیچے کر کے رکھو، اور عورتوں سے بھی کہا، اور حج کے دنوں میں تو خاص طور پہ اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے کہ اس میں اس طرح کا کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا، نہ کسی کی عورتوں پر تبصرہ کرنا ہے، نہ ان کو اس نظر سے دیکھنا ہے، نہ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی بھی کسی طرح کی کوئی ایسی حرکت کرنا ہے جس سے خواہش یا شہوت ابھرے، نہ بیوی کو اس نظر سے ہی دیکھنا ہے۔ یعنی حج کا اسپیشل جو ایک تقویٰ ہے اور اللہ کا ڈر ہے، جس طرح روزے میں انسان حلال چیزوں سے بچتا ہے اور باوجود سامنے ہونے کے ان کو چکھتا بھی نہیں، بالکل اسی طرح یعنی حج کے دنوں میں بیوی سامنے ہونے کے باوجود اس کو بالکل اس نظر سے ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ تو اللہ فرماتے جو بھی ان دنوں میں حج کرے، پھر دوسری چیز نافرمانی نہ کرے۔ ہر گناہ کا کام فسق میں آتا ہے، نافرمانی کا ہر کام فسق میں آتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کا قتل کرنا کفر ہے، اور پھر نافرمانی کا کوئی بھی کام، اور شکار کرنا، کیونکہ وہ ان لوگوں کو شکار کی بہت عادت تھی، اور اللہ نے پھر غیر اللہ کے نام پر کوئی کام کرنا یہ بھی فسق میں آتا ہے، اور کسی کو برے نام سے پکارنا یہ بھی فسق میں آتا ہے، کسی پہ ظلم کرنا اور اپنی جان پہ ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ پھر جھگڑا نہیں کرنا، کیونکہ حج میں بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور مختلف طبیعتوں اور نیچر کے ہوتے ہیں، تو وہاں جھگڑے کا بہت خطرہ ہوتا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، بعض دفعہ جگہ کی تنگی سے، بعض دفعہ واش روم میں جانے سے اور مختلف جگہوں پر یعنی آگے بڑھنے سے، یا گاڑی میں جگہ دیر سے تھوڑی دیر پیچھے مل جائے، یا پھر خود دیر سے گھر سے نکلیں اپنے جگہ سے اور دوسروں سے لڑیں کہ مجھے آگے بیٹھنا ہے، تو بہت ساری جگہیں ہوتی ہیں جہاں جھگڑے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ حج کے دن ہے اور
جھگڑا تو عام حالت میں بھی جائز نہیں، اور خاص طور پہ حج کے ساتھ اللہ نے جن چیزوں کا ذکر کیا ان کی قباحت مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو کسی قسم کا بھی کوئی جھگڑا نہیں کرنا۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم خیر میں سے کرو گے، اچھا کام کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ حج سے واپس آ کے بھی دوسروں کی عورتوں پہ تبصرے کرنے اور وہاں کی باتیں بتانی اور وہاں کے جو مطلب کوشش نہ کرنا کہ ان چیزوں سے بچے، بس حج کی کرنا، ایک ذہن میں ہو کہ بس حج کرنے آئیں اور ان میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے یہ کنارہ کشی نہ کرنا اور نہ بچنا، تو پھر حج جو ہے نا اس کا قبولیت میں فرق پڑتا ہے، کیونکہ ایک ہی جگہ پہ ادھر ہی سے لوگوں نے گزرنا ہوتا ہے، وہیں بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں کھانا پینا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی آپ کی گردن کو پھلانگ جائے، یا آپ اٹھے ہیں تو کوئی آپ کی جگہ پر بیٹھ جائے، یا پھر آپ کا جو سونے کی جگہ ہے اس پہ کوئی چیز رکھ لے، یعنی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہاں اریٹیشن ہو سکتی ہے۔ یا آپ بہت صفائی پسند ہیں اور دوسرا ساتھ والے گدے پہ ہے وہ صفائی پسند نہیں ہے اور وہ گندے پاؤں لے کے آ گیا، تو بے شمار چیزیں ہیں جن سے وہاں جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اور میاں بیوی ہیں اور کوئی ایک ٹائم پہ ریڈی ہو گیا اور دوسرا نہیں ہوا، تو بے شمار چیزیں جن سے جھگڑا کا امکان ہے، لیکن ان سب چیزوں سے بچنا ہے۔ اور جو بھی انسان اپنے آپ کو اس چیزوں سے بچا کے رکھے گا تو اللہ اس کو جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اور زیادہ راہ لیا کرو۔ حج کے لیے پہلے لوگ آتے تھے تو کچھ اپنا خرچہ پانی نہیں لے کے آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم متوکلین ہیں، یعنی ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اس کے گھر جا رہے ہیں، اس کا گھر کا حج کرنے جا رہے ہیں، تو وہ ہمیں کھانے پینے کو اور باقی سارا ہماری ضروریات کو پورا بھی کرے گا۔ تو یہ ان کا اپنا خیال تھا، ورنہ اللہ نے ایسی کوئی چیز نہ ان کو کہی تھی۔ یہ نہیں تھی کہ اللہ پورا نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ دنیا کے اسباب ہیں، ان کو چھوڑ کے اگر کوئی صرف توکل ہی کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمارے دین سے ثابت نہیں ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا، آپ نے فرمایا اونٹ کو باندھ لیا؟ کہا نہیں، میں نے توکل کیا۔ آپ نے فرمایا پہلے باندھو پھر توکل کرو۔ تو یہ اور زیادہ راہ کے ساتھ پیسے اور ضرورت کے سامان کے علاوہ کوئی اگر بوڑھا ہے تو اس کے ساتھ اس کا کوئی ہیلپر یا اس کو حج کرانے والا بھی زیادہ راہ میں ہی شامل ہے، کیونکہ ایک بوڑھے انسان کو اگر اکیلا بھیج دیا جائے تو وہ دوسروں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے بوڑھے ہوتے ہیں جو بیچارے خود واش روم تک نہیں جا سکتے اور پھر رش میں نہیں چل سکتے، اور لوگ اپنی جیسے جان چھڑانے کے لیے ان کو بھیج دیتے ہیں گروپ کے ساتھ، تو گروپ میں ہر بندے کو اپنی ضروریات اور اپنے کاموں کے لیے وہاں مطلب کام کرنا ہوتا ہے، اپنے کاموں کے لیے وہ کافی ہوتا ہے، کیونکہ حج مشکل کام ہے۔ مثلا کسی نے بیگ اٹھانا ہے اور وہ اگر ساتھ کسی بوڑھے کا بیگ بھی اس کے سر پہ ڈال دیا جائے گا تو بے شمار جگہوں پہ پیدل چلنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے ایک بوجھ ثابت ہوگا۔ اور پھر اپنے اتنے رش میں کوئی خود واش روم کے لیے جائے یا پھر کسی دوسرے بوڑھے کو بیچارے کو، بعض دفعہ بوڑھے پہچاننے کے بھی لائق نہیں ہوتے اور بھولنے کی بھی ان کو ہوتی ہے، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حج کیا چیز ہے، وہ بولتے رہتے ہیں، نہ کوئی ان کو پڑھنے کا پتہ ہوتا ہے، یا پھر ویسے بیمار پڑے رہتے ہیں، تو یہ بہت دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہے۔ تو زیادہ راہ میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر کوئی بوڑھا بڑی عمر کا انسان حج کرنے جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں بوڑھا ہو گیا تو بس اس کو حج کرنا، حج جوانی میں کرنا چاہیے اگر اللہ نے استطاعت دی ہو، اور پھر اگر ان کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے، جو بوڑھے ہیں، جو خود چل پھر نہیں سکتے، جو اپنا کام خود کر نہیں سکتے، تو وہ تو ایک طرح سے استطاعت ہی نہیں ہے ان میں، تو ان کو اس طرح بھیجنا نہیں چاہیے، یہ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ تو بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے، یعنی اصل چیز جو روح ہے حج کی اور ہر عبادت کی، کہ اللہ کی رضا کی خواہش ہو اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے ڈرنے والا انسان ہو۔ اللہ نے ایک ہی جگہ 2 دفعہ تقوی کا ذکر کیا کہ بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے اور مجھ ہی سے ڈرو عقل والو، یعنی اصل ڈر اللہ کا ڈر ہوگا تو انسان ہر جگہ برائی سے بچے گا۔ اور بہت دفعہ لوگوں کو وہاں دیکھا گیا کہ وہ مسلسل ویڈیو بناتے رہتے ہیں، مثلا طواف کے دوران بھی وہ اپنے موبائل کو لے کے جگہ روک کے تو خود
ویڈیو بنا رہے ہیں، طواف نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کے طواف کا راستہ تنگ کر رہے ہیں، اور ان کے وجہ سے طواف مزید بڑا مسئلہ، اگر کوئی اوپر کر رہا ہے اور راستے میں لوگ کھڑے ہیں تو ظاہر ہے وہ مزید کھلا ہوتا جائے گا اور زیادہ اس کو مطلب دور تک جا کے طواف کرنا پڑے گا۔ تو یہ چیزیں کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جیسے جیسے یہ میڈیا کا دور آیا، اب سمجھے کہ ایک ایک سٹیپ پہ لوگ اپنی جو تصویریں ہیں وہ نیٹ پہ ڈالتے رہتے ہیں اور وہاں بیٹھے بھی ویڈیو بناتے رہتے ہیں اور اپنے ولاگ بناتے رہتے ہیں، تو یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ حج تو ایک بہت بڑی عبادت ہے، اگر ان دنوں کو بھی انسان ایسی فضول چیزوں سے ضائع کر لے تو پھر اس کا حج محنت ہی رہ جاتی ہے، ثواب اس کو نہیں مل سکتا۔ اگر وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے گیا تو اسے ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا۔ اب یہ ہے کہ کسی کے پاس اگر اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ حج کے اوپر اپنی مزید ضروریات کے لیے پورا کر سکے اور پھر وہاں اس کو مانگنا پڑ رہا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ کوئی چیز اگر بیچنے کے لیے اپنے شہر سے لے گیا اور وہاں جا کے اس نے بیچ دیا، یا وہیں سے کچھ خریدا تو وہاں بیچ دیا، تو اس میں کوئی گناہ نہیں، کیونکہ جاہلیت میں حج کے کو انہوں نے باقاعدہ ایک میلے ہی بنا لیے تھے، مختلف میلے لگتے تھے ایام جاہلیت میں، اور ان لوگوں کا دھیان زیادہ ان چیزوں کی طرف ہوتا تھا۔ تو صحابہ کو لگا کہ حج کے دنوں میں تجارت کرنا گناہ ہے، تب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ مثلاً بہت سارے لوگ وہاں چیئر پہ طواف کر رہے ہوتے ہیں، صحیح کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی ان کو چیئر پہ یہ صحیح اور طواف کراتا ہے اور اس کے بدلے میں سے پیسے مل جاتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اپنے رب کا فضل تم تلاش کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ، تو جب تم عرفات سے لوٹو تو اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے نزدیک۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ارکان حج میں عرفات میں وقوف بہت ضروری ہے، بلکہ رکن اعظم ہے۔ آپ نے فرمایا وقوف جس نے نہیں کیا اس کا کوئی حج نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا حج عرفات کی حاضری ہے، حج عرفات کی حاضری ہے، اور وہاں وقوف جو عصر سے مغرب تک کرنا ہے وہ بہت بڑا رکن ہے اور اسے کرنا چاہیے، کیونکہ پہلے یہ لوگ مزدلفہ سے وقوف کیا کرتے تھے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قریش اور ان کے طریقے پر چلنے والے لوگ عرفات کی بجائے مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو حمص کہتے تھے، جبکہ باقی عرب عرفات کا وقوف کرتے۔ جب اسلام کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے حکم دیا کہ عرفات میں جائیں، وہاں ٹھہریں اور وہیں سے لوٹ کر مزدلفہ آئیں، یعنی یہ طریقہ ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس سے مراد یہی ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پھر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو تمتع کی نیت سے یعنی عمرہ کے بعد احرام کھول دے، جب تک حج کا احرام نہ باندھے بیت اللہ کا نفلی طواف کرتا رہے، پھر حج کا احرام باندھے تو عرفات جانے کو سوار ہو اور حج کے بعد جو قربانی ہو وہ کرے، کوئی بھی جو اس کو میسر ہو، اور اس کے بعد پھر وہاں منی میں جمرات کو جو 3 دن کنکریاں مارنی ہوتی، اس کے بعد وہ جلدی واپس آ جائے یا 1 دن بعد، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، تو اس کو یاد کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ یعنی جاہلیت میں کیسے کام کہ کوئی بغیر خرچے کے آ رہا ہے، کوئی ننگا طواف کر رہا ہے، کوئی گھر کے پچھلی طرف سے آ رہا ہے، تو کن چیزوں کو انہوں نے ثواب کا کام بنا لیا تھا، حالانکہ ثواب وہ جسے اللہ نے ثواب کہا، تو اپنی مرضی سے ٹھہرائے گئے کاموں کو ثواب نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عرفات میں خطبہ سنایا اور حسب عادت حمد و ثنا کے بعد اما بعد کہہ کر فرمایا حج اکبر آج ہی کا دن ہے، دیکھو مشرک اور بت پرستی والے تو یہاں سے جب دھوپ پہاڑیوں کی چوٹیوں پر اس طرح ہوتی جس طرح لوگوں کے سر پہ پگڑی ہوتی ہے تو لوٹ جاتے سورج غروب ہونے سے پہلے ہی، لیکن ہم سورج غروب ہونے کے بعد یہاں سے واپس چلیں گے، اور مشعر الحرام سے وہ سورج نکلنے کے بعد چلتے تھے جبکہ اتنی دھوپ چڑھ جاتی کہ وہ پہاڑیوں کی چوٹیوں پر اس طرح نمایاں ہو جائے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم
مغرب کے وقت وقوف عرفات کے بعد مزدلفہ کے لیے روانہ ہوتے اور مغرب ادھر نہیں پڑھتے، مزدلفہ میں جا کے مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھتے تھے، اور یہی طریقہ حج آج تک ہے۔ البتہ قریش کے لوگ فخر، تکبر اور نشان امتیاز کے طور پر یہ طریقہ اپناتے تھے کہ وہ حد حرم سے باہر نہیں جاتے اور حرم کی آخری حد پر ٹھہر جاتے اور کہتے ہیں ہم اللہ والے ہیں، اسی شہر کے رئیس ہیں، اس گھر کے مجاور ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ قریش اور ان کے ہم خیال لوگ مزدلفہ ہی میں رک جایا کرتے تھے اور اسی سے وہ اپنا نام حمص رکھتے تھے۔ تو جب کہ اللہ نے فرمایا جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں تم بھی وہاں سے لوٹو اور اللہ سے استغفار کرو، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور ذکر اذکار کرنا اور برائی کے تمام کاموں سے بچنا۔ اصل حج یہ ہے کہ اس کے ارکان کو اسی طرح پورا کیا جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھائے۔ اپنی طرف سے مقرر کیا ہوا کوئی بھی کام، مثلا اگر کوئی مطاف کو چھوڑ کے باہر طواف کرنا چاہے یا پھر اپنی مرضی سے، یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی بجائے اپنی نماز پڑھے کہ امام نماز اور طرح پڑھتے اور میں اور طرح پڑھتا ہوں، تو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ نیکی کا کام یہ ہے کہ جیسے وہاں باجماعت نماز ہو اسی طرح پڑھی جائے اور جیسے حج کے تمام ارکان ہیں اسی طرح ادا کیے جائیں۔ اللہ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔